بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، زیادہ کھانا انسان کو عبادت اور فکر سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ سادہ اور کم کھانا دل کو نرم رکھتا ہے اور اللہ کی یاد کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہر کھانے کو مت کھاؤ کیونکہ ہر کھانے میں صحت نہیں ہوتی، اور جو چیز جسم کو نقصان پہنچائے وہ کھانا لذت نہیں بلکہ بیماری کا سبب ہوتا ہے۔ دیسی انڈے کی زردی میں ایک چمچ شہد ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے جسم اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہانے کی عادت بالوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ ایک بزرگ کی تحقیق کے مطابق درود شریف پڑھ کر دم کرنے سے سانس میں ایک خاص بھرتی اور سکون پیدا ہوتا ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی بہت فائدہ مند ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تمہارے پاس بھی ایک دل ہے جو دکھ سہتا ہے۔ اگر دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں رکھا پانی پینا آرام دیتا ہے۔ بار بار سر پر پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہا لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک چمچ شہد چاٹنے سے سارا دن حشاش بشاش گزرتا ہے اور جسم میں تھکاوٹ نہیں رہتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو روزانہ رات کو سوتے وقت پیاز کا رس بالوں میں لگائیں، یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پالک کھانا جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو اسبغول کا چھلکا پانی میں ملا کر کھانے سے آرام آتا ہے۔ روزانہ سر پر سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور بال گھنے اوسیا ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے جوڑوں میں درد بڑھ جاتا ہے، اس لیے جہاں بیٹھے وہاں جسم کو گرم رکھنے کا اہتمام کریں۔ کسی کو معاف کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے والا ہمیشہ دل کے سکون اور راحت میں رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نیند نہ کریں۔ لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرنے سے اکثر مایوسی ملتی ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ خود پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے والا شخص بھی تھکن اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے علم پر غرور اور بھروسہ کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنوں پر اندھا اعتماد دھوکے کا سبب بنتا ہے۔ اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کرو، کیونکہ وہی بھروسے کے لائق ذات ہے۔ زندگی کی اصل اہمیت سمجھنے کے لیے بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرنا ضروری ہے۔ مصروفیت آنے سے پہلے فراغت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وقت ایک انمول خزانہ ہے۔ بیماری آنے سے پہلے صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرنا ضروری ہے تاکہ آخرت کی تیاری ہو سکے۔ زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے 3 جگہوں کا تجربہ ضرور حاصل کرو۔ پہلی جگہ جیل، تاکہ آزادی کی اہمیت جان سکو۔ دوسری جگہ ہسپتال، تاکہ صحت کی قیمت کا احساس ہو۔ تیسری جگہ قبرستان، تاکہ وقت کی تیزی اور دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے۔ سونے سے پہلے شہد کھانے سے نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ استغفار کرنے سے مصیبتیں دور اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب دل کی گھبراہٹ ختم کرتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانا نظر کو تیز کرتا ہے۔ کھجور مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ صبح نیم گرم پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ دن کے آغاز میں سورت سوئیں پڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کے بارے میں اصل فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ والدین کی نہیں بلکہ اپنے رب کی فرمانبردار ہو۔ اصل دکھ یہ نہیں کہ بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اصل اہمیت یہ نہیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے کماتا ہے اور کہاں خرچ کرتا ہے۔ سانس پھولنے والوں کے لیے کھیرے کا استعمال فائدہ مند ہے۔
وزن کم کرنے کے لیے صبح کا کھانا 70%، دوپہر کا کھانا 40% اور شام کا کھانا صرف 10% کھانا چاہیے۔ کدو جسم کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور سکون بخشتا ہے۔ ہر وقت تھوکنے کی عادت ٹی بی جیسی بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ پیاز کو پانی میں بھگو دینے سے کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ ضرور کھائیں۔ سمندری نمک کھانے سے بھی وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سرسوں کا تیل اور کدو کا تیل اور خشخاش کا تیل ہم وزن ملا کر روزانہ بالوں میں مساج کرنے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کھیرے کا روزانہ استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ اگر زندگی بھر دل کو صحت مند رکھنا ہے تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں، یہ ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ لوگ پانی کم پیتے ہیں جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہے۔ لہذا سردی کے موسم میں نیم گرم پانی اور گرم مشروبات زیادہ استعمال کریں، اور اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بن جائے اور پیٹ میں مروڑ اٹھیں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کا استعمال ہیضے کو بھی ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے بھی ہیضے میں آرام آتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ روزے میں لگنے والی پیاس کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی کامیابی میں نصف سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ اگر شادی 25 سال کی عمر سے پہلے کی جائے تو بچے زیادہ ذہین اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ پیاز کے عرق میں روئی بھگو کر ناک میں لگا کر زور سے سانس لینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ پانی ہمیشہ آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے، ایک دم سے ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ یاد رکھو کہ نصیحت کرنے والے کو شاید کم فائدہ ہوتا ہو، لیکن سننے والوں کو نصیحت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہانے کے بعد اپنے جسم پر زیتون کے تیل کی ہلکی سی مالش کیا کریں، اس سے بلڈ پریشر اعتدال پر رہے گا۔ اگر ہاتھ اور پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس اور سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے دھویا کریں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے انجیر کھا لینا بہت فائدہ مند ہے، اس سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں بار بار گیس بنتی ہو تو میتھی کے بیج استعمال کریں، اس سے معدہ بہتر ہوگا۔ بیماری کی حالت میں دوا پی لیا کرو، لیکن دشمن کے سامنے آنسو نہ بہاؤ اور نہ ہی بے موقع غصہ کرو۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا گرم دودھ پینے کی عادت ڈالیں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو بال باندھ کر نہ سوئیں، کیونکہ ایسا کرنے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہے اور بال جھڑنے لگتے ہیں۔ پھلوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھا سکتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ بادام کے تیل سے چہرے کا ہلکا سا مساج کرنے سے چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رنگ نکھرنے لگتا ہے۔ اگر کھانسی زیادہ ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر اٹھا لیں، انشاءاللہ کھانسی رک جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو پرانی قبض اور معدے کا مسئلہ ہے تو روزانہ نہار پیٹ 1 چمچ اسپغول دودھ کے ساتھ پی لیں، یہ پیٹ کی صفائی کرتا ہے، گیس دور کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نسخہ ہر دوسرے گھر میں آزمایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے اور آنکھوں میں تھکن محسوس ہوتی ہے تو روز صبح نہار پیٹ نیم کے 5 سے 7 تازہ پتوں کو دیکھیں اور انہیں چبائے بغیر نگل لیں، یہ نظر کو بہتر بناتا ہے اور آنکھوں کو ترو تازہ رکھتا ہے۔ اگر جسمانی کمزوری اور گھٹنوں اور کمر میں درد رہتا ہے تو روزانہ صبح اور رات 1 کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، اس سے جسم مضبوط اور ہڈیاں طاقتور اور چہرہ ترو تازہ ہو جائے گا۔ یہ نسخہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کے اعمال میں بھی ہے اور آج کے دور میں بھی سب سے مؤثر ہے۔
رات سونے سے پہلے دہی میں کھیرے کا پانی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ جھریاں اور دھوپ کے اثرات اور چہرے کی خشکی چند دن میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نسخہ خواتین میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ روزانہ ایک ٹماٹر بغیر نمک کے کھائیں۔ یہ دل کی نالیوں کو بند ہونے سے بچاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ دودھ میں ایک چٹکی سونف ڈال کر گرم کریں اور سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، اعصاب کو سکون دیتا ہے اور نیند بھی بہتر بناتا ہے۔ یہ بہت سادہ لیکن جادوئی نسخہ ہے۔ پودینے کا پانی پینے سے جگر کو ٹھنڈک ملتی ہے اور جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں پودینے کے پتوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے اور چکناہٹ اور دانے ختم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر اسے ملتانی مٹی میں ملا کر استعمال کیا جائے۔ زندگی میں 3 قسم کے لوگوں پر کبھی یقین نہ کریں۔ ایک وہ جو ہر چیز کو اچھا کہتے ہوں، دوسرے وہ جو کسی چیز کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، اور تیسرے وہ جو ہر چیز کے ساتھ بے رخی کا اظہار کرتے ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کا نصیب تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی ایک کھجور کھا لی جائے تو معدہ 70 سال تک درست رہتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار بالوں کو دھونا چاہیے، اس سے بال کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ تکبر ایک بے لگام گھوڑا ہے جو انسان کو ایسی جگہ گرا دیتا ہے جو اس کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اگر کان میں چیونٹی یا کیڑا چلا جائے تو فوراً سرسوں کا تیل ڈالیں، وہ تھوڑی دیر میں اوپر آ جائے گا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا معلوماتی نسخوں سے بھرا ہوا ویڈیو؟ کون سا نسخہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔